قبول ہو ہر دعا، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان، قبول ہو ہر دعا، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 6 کی 17ویں نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ روزانہ ہم یہ محفل سجاتے ہیں اور علم روحانیت سیکھتے ہیں، اللہ والوں کی محبت سیکھتے ہیں، اللہ والوں سے ہم نے کیا سیکھا یہ ہم سیکھتے ہیں، اور ہمارے درمیان ہوتے ہیں لشکر قریش کے رہبر و رہنما ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب علم روحانیت پر، علم عملیات پر کیا کمال علم رکھتے ہیں، اور آپ اس علم کو اس طریقے سے بانٹتے ہیں کہ اللہ اکبر، لینے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا بیان کر رہے ہیں، کیا چھوڑا کیا بیان کیا، سب بیان کر دیا، اور اتنا آسان کر کے کہ اللہ اکبر۔ اور اس پر ہم جتنے سوالات کرتے ہیں انتہائی خندہ پیشانی سے اور خوبصورت اور سہل انداز میں حضرت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہم تعویذ کے حوالے سے بات کریں گے کہ تعویذ کیا ہے، اس کو کب سے شروع کیا گیا، کیا قرآن و سنت میں بھی، صوفیہ میں بھی یہ تعویذ کا سلسلہ رہا ہے یا نہیں ہے۔ کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں ہم کچھ کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے، تو کیا میں اب مسلمان ہو چکا ہوں تو میں کیا وہ دم کر سکتا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمات مجھے سناؤ۔ جب سنائے گئے تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، کیوں کہ اس میں کوئی شرکیہ لفظ نہیں ہے۔ آج بعض شیطان کے چیلے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، یہ کہہ کر مسلمانوں کو ضرور گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ جس نے تعویذ پہنا اس میں شرکیہ الفاظ ہیں تو اس نے شرک کیا، اس کو تفصیل بیان نہیں کرتے، بس شرک کیا۔ تعویذ تو مطلب ہی پناہ میں آنے کے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، معوذتین اس سے ہے۔ تعویذ کا مطلب ہی پناہ میں آنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تعویذات پہنے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود تعویذ لکھوایا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک خط مشہور ہے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً اگر میں میری یادداشت اگر ٹھیک ہے تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے اس طرح سے بنبناہٹ سنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا تھا لکھو، اور پھر ایک خط جنات کے نام لکھوایا تھا جو آج بھی ملتا ہے۔ اور بہت ساری کتابوں میں ہمیں اس طرح سے روایات ملتی ہیں کہ جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تعویذ کی باقاعدہ شرعی حیثیت ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رہے کہ شریعت کے دائرے میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن میں وہ نازل فرمایا جو شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، یہ مومنین کے لیے رحمت ہے اور شفا بھی مومنین کے لیے ہے۔ تو قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو لکھا جائے، قرآن کو سنا جائے تو قرآن برکت ہی برکت ہے۔ اور قرآن کو پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت بھی پا گئے، بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے۔ بات کہیں اور نہ نکل جائے، لیکن میں صرف اور صرف تعویذ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی یادداشت کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کبھی
جانے انجانے میں کچھ ایسی بات نکل جائے تو ہم پروگرام کے آخر میں توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے لغزش ہو گئی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، جیسا بھی ابھی میں نے بتایا کہ اگر میری یادداشت ٹھیک ہے تو غالباً یہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے۔ خیر، انسان تو خطا کا پتلا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ آج ہم تعویذ کے حوالے سے بات کریں گے، اور تعویذ کے حوالے سے بات کریں گے ہم شہزادہ اکبر ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی صاحب سے۔ میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا، اور بلکہ مخل تو بہت زیادہ ہو گیا، لیکن کام کی بات کر رہا تھا اس لیے تھوڑا سا طویل ہو گیا۔ میں ڈاکٹر صاحب کی جانب متوجہ ہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج تعویذ کے حوالے سے میں گفتگو کرتے ہوئے کچھ زیادہ ہی وقت لے گیا، لیکن یہ ہے کہ تعویذ کے حوالے سے آج آپ ارشاد فرمائیے گا کہ تعویذ کی قدیمی حیثیت کیا ہے۔ شرعی حیثیت تو میں نے کچھ اپنے ناقص علم کے مطابق کچھ تھوڑا سا بیان کیا، اس کی قدیمی حیثیت کہ کیا یہ آج کا ہے یا دور رسالت کا ہے، یا اس سے پہلے بھی یہ تعویذ کا سلسلہ تھا، اور کون کون سے دور میں یہ تعویذ کی مختلف اشکال کیا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے ہی دن سے سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، اور وہ لوگ کہ جو روحانیت کی جستجو میں ہیں، عملیات کی تلاش میں ہیں، سلاسل کے ذکر و اذکار میں، اس کے شوق میں ہیں، اور اس کی اجازت لینا چاہتے ہیں، تو میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور بالخصوص اس بابرکت دنوں میں اور اس قبولیت کی گھڑیوں میں کہ اب یہ سیکنڈ عشرہ کہ جسے عشرہ مغفرت کہتے ہیں، چند ہی گھڑیوں بعد یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اب ہم عشرہ مغفرت سے عشرہ نجات میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت دنوں کی برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، اور یقیناً ہماری محفلوں میں، ہماری نشست میں ہر دن آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ جس کا تعلق آپ کی روحانیت سے ہوتا ہے، عملیات کی دنیا سے ہوتا ہے، دنیاوی مقاصد سے ہوتا ہے۔ اور آج کا ٹاپک انتہائی حساس ٹاپک کہ جسے لوگ تعویذات کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر ہم تعویذات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کوئی ابھی کے معاملات نہیں، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے شروع ہوا، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 نام سکھائے، اور صوفیوں کے نزدیک یہ بھی بات ملتی ہے روایت میں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 7 لاکھ زبانیں بھی آپ کو سکھائی تھی۔ اور اس کے بعد جو وقت گزرتا گیا، اس وقت جب لوگ بیمار پڑتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یا جو اللہ کے نبی اس دور میں ہوتے تھے، وہ کلام الہی پڑھ کر لوگوں پہ دم کیا کرتے تھے، جس سے ان کو شفا مل جاتی تھی۔ اور اس کے بعد جب جو وقت گزرتا گیا، شیطان تو دشمن ہمیشہ ہی رہا، اور پھر جب اہل مصر کے لوگ تھے، وہ لوگ تعویذات کو باقاعدہ طور پر ہیکا کے نام سے جانتے تھے۔ مطلب ہیکا ورڈ ایک ایسا ورڈ ہے کہ جس کے معنی بنتے ہیں کہ انتہائی قوت کا مالک، جادوئی اثر رکھنے والا، کہ وہ کلمات جو وہ لوگ پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر ہم عبرانی زبان کو دیکھتے ہیں تو عبرانی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ کامیہ کے نام سے اس کو پکارا جاتا تھا، اور سریانی زبان میں اس کو قطابہ کے نام سے اس کو پکارا جاتا تھا۔
اچھا، ہر دور میں لوگ مختلف ناموں سے مدد لیتے رہے ہیں. اب جو اللہ کی بابرکت ناموں سے مدد لیتا رہا، یقیناً وہ ان انبیاء کرام کی صحبت میں رہا اور ان کے طریق پر رہا. اور جو لوگ اس دور میں شیطانی ناموں کو پکارنے لگے، شیطان کو پکارنے لگے، تو وہ گمراہ گر ہو گئے اور گمراہ لوگوں میں شامل ہو گئے. یہاں سے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے تعویذ ٹانگا اس نے شرک کیا، یا تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ تعویذ لٹکانا کہ جس میں شرکیہ کلمات ہوں، تو یہ کفر ہے، شرک ہے، حرام ہے صوفیوں کے نزدیک. اب مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ایک آیت الکرسی لکھتے ہیں اور لکھ کر آپ گھر میں ٹانگ دیتے ہیں، تو کیا آپ نے شرک کیا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے تعویذ لٹکایا اللہ اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے. اب یہاں پہ ایک بندہ آیت الکرسی لگا کے ٹانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کس کے سپرد کرے گا؟ تعویذ جو اللہ کے نام کا ہے، مؤثر حقیقی تو اللہ مؤثر کی. حقیقی تو ذات اللہ ہی کی ہے، سبحان تو وہ اللہ. پناہ میں گیا. تعویذ کا مطلب بیسیکلی پناہ میں ہے، حفاظت میں ہے. صحیح. اب ہم سورہ فلق سورہ ناس لکھ کے اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، صحیح. تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس میں تو اللہ کا نام اور ہے. یہاں تک کہ تو کچھ کلمات اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کر بھیجا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ کلمات حضور کو سکھائے کہ جیسے نظر بد کے کلمات تھے. صحیح. حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے نا حضرت امام حسن امام حسین کو جب نظر لگتی تھی. صحیح. تو یہ طریقہ تو انبیاء کا طریقہ ہے اور یہ طریقہ تو سنت ہے. اچھا، ان لوگوں کو قرآنی تعویذات ہضم نہیں ہوتے جس کو یہ شرک کہہ دیتے ہیں، بیسیکلی وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ؟ ان کے تقدیروں پہ کفر لگا ہوا ہے، وہ رجوع روحانیت نہیں کرتے. اگر ہم تھوڑا قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن کو پڑھیں، اور جو آیت ہماری پسندیدہ آیت ہوتی ہے ہم اس کی تکرار کرتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ پورا قرآن ہے لیکن آپ اکثریت میں نماز کے اندر کوئی خاص صورت ہوگی جس کی تلاوت آپ کرتے ہوگے، ہر دن کرتے ہوگے، جی. وہ آپ کی پسندیدہ ہوگی. صحیح. ایسا ہے نا؟ بالکل. اور اگر آپ اسی آیت کو نکال کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، اس کو تعویذات کہتے ہیں. صحیح. کیا تعویذات کہتے ہیں اس کو؟ تعویذات کہتے ہیں. اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ نے کیا فرمایا کہ جب سورج غروب ہوا کرے تو تم اپنے گھر کے دروازوں کو کھڑکیوں کو بند کر دیا کرو اور اپنے برتنوں کو اوندھا کر دیا کرو، کیونکہ اس وقت شیاطین آزاد ہوتے ہیں. مطلب جب وہ آزاد ہو رہے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ کس کے ساتھ؟ کس کو نقصان پہنچائیں گے؟ یقیناً ان لوگوں کو، عام لوگوں کو. اب ان کی حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے حضور نے ہمیں کئی طریقے بتائے، دعائیں تعلیم کی ہیں، اور اولیاء کاملین نے ہمیں تعویذات بتائیں کہ جیسا کہ وہ جنات تھا، حضرت ابو دجانہ کا واقعہ بھی آپ نے کوٹ کیا. صحیح. کہ وہ جنات تنگ کرتے تھے، کہ جن کی شکایت آپ نے رسول اللہ سے کی. صحیح. اور آپ نے کیا لکھ کے دیا؟ کلمات کہہ لو، اور انہی کلمات کو آپ دوسرے لفظوں میں تعویذ کہہ لو. تعویذ دراصل قرآن کی آیتوں کو لکھنا، پڑھ کے دم کرنا، اس کو کہتے ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں نقش پر. جی، یہ سوال بنتا ہے کہ تعویذ اور نقش میں فرق ہے کیا؟ بالکل فرق ہے. صحیح. اچھا، تعویذ کے لیے آپ کوئی قرآن کی آیت اگر لکھتے ہو صحیح. تو اس میں اصول عملیات کی حاجت نہیں پڑتی، اس کے قاعدے قوانین لاگو نہیں ہوتے، صحیح. اس کے اصول ضوابط لاگو نہیں ہوتے تعویذ کے اوپر لکھنے کے لیے. لیکن جب آپ نقش لکھتے ہو، جب آپ نقوش کا اہتمام کرتے ہو، تو اس کے لیے
آپ کا اس علم کا جاننا ضروری ہوتا ہے جو علم العادات جسے کہتے ہیں، صحیح علم الحروف جسے کہتے ہیں۔ اگر آپ نقوش کی بات کرتے ہیں، نقش کی بات کرتے ہیں، تو نقش بیسیکلی اس کا تعلق ہوتا ہے کسی بھی عمل کی اس کی ابجد کے ذریعے اس کو ایک خاص ترتیب سے دینا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اب سورہ بقرہ ہے، اب آپ پوری سورہ بقرہ لکھ کے تو گلے میں نہیں ڈال سکتے، صحیح ایسا ہی ہے نا؟ تو اولیاء کاملین نے ریاضتیں کر کے، محنت کر کے، انہی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی قاعدے قوانین کے تحت اس کو کیا کرا، علم العادات پر لے کر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کو مختصر کر کے ایک جامع نقش بنا کے دے دیے کہ اب یہ نقش وہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کی روحانیت، سورہ بقرہ کے ماتحت نورانی مخلوقات، یہ تمام کی تمام اصول و ضوابط کے تحت، اصول و قانون کے تحت یہ اس کے اندر موجود ہیں، اس کا نور موجود ہے۔ بھائی حدیث ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے فرمایا نا کہ اللہ رب العزت نے قرآن 7 حروفوں پر اتارا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ اب اولیاء کاملین نے کیا، اب ظاہری تشریح، ظاہری تفسیر تو علماء کرام نے بہت احسن انداز سے کی ہے، لیکن اولیاء کاملین کیا فرماتے ہیں کہ حروف ابجد کے اندر ٹوٹل حروف کتنے؟ 28۔ اب 28 کو انہوں نے 4 درجوں میں تقسیم کر دیے، صحیح 7 7 7 7۔ اب نقوش کے علم العدد کے قانون کے مطابق اس میں عنصر آتشی ہے، عنصر بادی ہے، آبی ہے اور خاکی ہے، یعنی کہ حرفوں کی بھی اپنی الگ الگ تاثیر، اپنی اپنی قوت، اپنی اپنی حیثیت ہے، صحیح کہ جیسے آتشی ناک الگ ہے، آتشی حرف الگ ہے۔ اب آتشی حرفوں کی اگر نومیریکل ویلیو لیتے ہیں تو ہم اس سے آتشی نقش تیار کرتے ہیں، صحیح کیا؟ آتشی نقش اگر ہم بادی حرف لیتے ہیں تو پھر ہم اسی مطابق، قانون کے مطابق پھر ہم اس کو ایک ترتیب کے ساتھ پھر اس کو ایک ترتیب دیتے ہیں۔ اب نقش کے اندر آپ نے ہر چیز کو ترتیب تو دے لی، لیکن اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کس قانون کے تحت کیا، اس کے اوپر کون سے قاعدے قوانین لاگو ہوں گے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ سورہ قریش ہے، سبحان اللہ، کیا؟ سورہ قریش ہے۔ سورہ قریش کا نقش ہے، 16 خانوں پر ہے۔ اب ہم نے 16 خانوں کے لیے کون سا قانون استعمال کرنا ہے؟ جیسے اب 16 خانے کے نقش کو ہم کہتے ہیں نقش مربع، صحیح 9 خانے کو کہتے ہیں نقش مثلث، صحیح اور 25 خانے کو کہتے ہیں نقش مخمس، صحیح 49 خانوں کو الگ کہتے ہیں، 83 خانوں کو الگ کہتے ہیں۔ اب جتنے خانے ہوں گے الگ الگ قاعدے قوانین کے مطابق ان کی بھرائی ہوگی۔ بھرائی سے مراد اس کی ترتیب ہوگی کہ آپ نے کون سے خانے سے شروع کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کا علم العدد کا جاننا ضروری ہے۔ صحیح، مطلب اس کو ایک ترتیب کے تحت فل کرتے ہیں۔ ہاں، اس ترتیب کے تحت اس کو فل کیا جاتا ہے، صحیح اور اس ترتیب سے اگر ایک خانہ بھی آگے پیچھے ہوا تو وہ غیر مؤثر ہو جائے گا، صحیح اس میں تاثیر نہیں رہے گی، صحیح اس میں تاثیر نہیں رہی۔ تاثیر نہیں رہے گی۔ اب تاثیر پیدا کرنے کے لیے اسی قانون کے مطابق جب ہم ان خانوں کا استعمال کرتے ہیں تو ہر خانے کے اندر ایک نوری مخلوق کا اس کو گھر کہتے ہیں، کہ جیسے ہر شخص کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، آپ نیول میں رہتے ہو، یہ نارتھ ناز آباد میں رہتے ہیں، یہ بلدیہ میں رہتے ہیں، یہ کہاں رہتے ہیں۔ اب کس کو بلانا ہے، شاہ صاحب کو بلانا ہے، تو اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے شاہ صاحب کہاں رہتے ہیں، میں بولوں گا نیول میں رہتے ہیں۔
اسی طریقے سے ان خانوں کے باقاعدہ طور پہ سردار موکلان ہیں کہ جن کے نام ہیں، کہ جن کی پہچان ہے. صحیح. کیا نام ہے اور نام ہے، پہچان ہے، اس کی تاثیر ہے، ان کی قوت ہے. آتشی کریں گے تو آتشی کا تعلق الگ ہے. اگر وہی خانے اگر ہم بادی کے ماتحت پور کرتے ہیں تو اس کے موکلان الگ ہیں. اگر اسی نقش کو ہم آبی کے چال پر کرتے ہیں تو اس سردار موکلان کے نام اور خانے الگ ہیں. اسی طریقے سے ہم خاکی نقش کا اگر کوئی سٹرکچر تیار کرتے ہیں اور نقش کو بھرتے ہیں تو اس کے سردار موکلان، اس کے رہنے کی جگہ اور اس کا مقام سب الگ الگ ہے. علم النقوش یعنی کہ نقش کا علم، یہ ایک بہت وسیع علم ہے. صحیح. اس کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ایک زندگی چاہیے، ایک وقت چاہیے. کیونکہ علم الحرف کے بارے میں ہے کہ یہ کائنات کی بنیادی لینگویج ہے، زبان ہے. اور کائنات کے اندر جو قوتیں موجود ہیں اس کے اس میں کوڈ موجود ہیں کہ جس سے آپ روابط قائم کرتے ہو، اپنا رابطہ قائم کرتے ہو. اس لیے نقش کی اجازت لینا، نقش لکھنا، اس کے لیے سرپرستی میں ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر آپ کہیں سے نقش لکھتے ہو اور دیکھ کے آپ لکھ لیتے ہو، اپنے گلے میں ڈال لیتے ہو بغیر اجازت کے، صحیح. تو فائدے کی جگہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ تعویذ اور نقش ہر ایک سے نہیں لینا چاہیے. اجازت تو لے سکتے ہو قرآن پڑھنے کی، عمل کرنے کی، لیکن نقش اور اجازت کے لیے آپ کو پہلے ایسے رہبر کو تلاش کرنا ہے کہ جو اس راستے سے واقف ہو. کہ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم کسی راستے کا انتخاب کرو تو پہلے اس کا رفیق تلاش کر لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم دنیاوی اعتبار سے ایک بہتر سے بہتر ٹیچر کو سلیکٹ کرتے ہیں. ہم بولتے ہیں بھائی یہ فلاں شخص ہے، یہ میتھ بہت اچھی پڑھاتا ہے. صحیح. جبکہ بہت سارے لوگ ہیں میتھ پڑھانے والے. ایک ٹیچر کے پاس زیادہ رش کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بہت آسان اور سہل لفظوں میں اس کو سمجھاتا ہے. وہ خود سیکھا ہوا ہوتا ہے، سبحان اللہ. خود پڑھا ہوا ہوتا ہے، خود جانتا ہے. اب تم فزکس کے ٹیچر سے بولو کہ مجھے میتھ کا یہ سوال سکھائے تو وہ سکھائے گا؟ ہو سکتا ہے، لیکن جیسا میتھ کا ٹیچر سکھائے گا ویسا تو نہیں. جیسے میتھ کا ٹیچر سکھائے گا ویسا نہیں سکھا سکتا وہ اس کو. جی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ نقش آپ ہر ایک سے نہ لو، تعویذ ہر ایک سے نہ لو. آپ جو چیز لیتے ہو پہلے اس کو سمجھو کہ وہ ہے کیا، اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی ترتیب کیا ہے، وہ کس قاعدے قوانین کے تحت بنائیں. اب مختلف کتابوں میں، اب مثال کے طور پہ ناد علی کو لے لیتے ہیں ہم. ناد علی کے میں نے ہر کتاب میں الگ الگ نقش دیکھے. کیوں دیکھیں بھائی؟ اب عدد تو ایک ہونی چاہیے، جی جی. ترتیب تو ایک ہونی چاہیے. صحیح. اگر وہ قاعدے قوانین کے تحت بنے تو پھر ہر جگہ الگ الگ عدد کیوں چینج ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر جب آپ کے سامنے کوئی ناد علی کا نقش آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں یار یہ تو 3 طریقے سے بھرا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کی چال کو دیکھتے ہیں کہ کس چال کے تحت ہے. ہر خانے کی ابتدائی چال اور اس کی دوسری چال مختلف ہے. اگر آپ دوسرے خانے سے ابتدا کرتے ہو تو اس کی دوسری چال الگ خانے کی ہوگی. اگر آپ تیسرے خانے سے استعمال شروع کرتے ہو تو اس کی چال الگ ہوگی. تمام کی الگ الگ ہوں گی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں. اب ناد علی مثال کے طور پہ اگر 4 عناصر کے نقش موجود ہیں، اگر آپ نقش مثال کے طور پہ مربع لیتے ہو، اس میں کہتے ہیں کہ 34 چالیں ہیں، 34 قوانین اس کے اندر لاگو ہوتے ہیں. اس کے اوپر کتنے ہوتے ہیں؟ 34. اور اس میں اعداد کتنے ہیں؟
16. صحیح. خانے کتنے؟ 16. اب تم 1 سے لے کے 16 تک کاؤنٹنگ کرو. صحیح. کیا کاؤنٹنگ کیجئے. تو عدد کیا بنے گا؟ 16. 34. اچھا اس طرح سے. صحیح. صحیح. تو وہ 16 کا نقش ہے. اچھا. چھوڑ دو اس کو، بند کر دو اس کو. کہ جس طرح 15 کا نقش مثلث ہے، اس میں 9 خانے ہیں، اس کی 9 چالیں، ہر کھانے کی چالیں الگ الگ ہیں. اب آپ کو دینے والا نقش کوئی اگر آتشی نقش دے رہا ہے اور آپ نے محبت کے لیے لیا ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ آگ لگ جائے گی. آگ لگ جائے گی. آپ کو ضرورت ہے بادی چال کی اور آپ کو آخاکی چال کوئی دے رہا ہو تو مٹی مٹی ہو جائے گی. صحیح. اس لیے یہ بات میں کہتا ہوں کہ نقش آپ جس سے بھی لو، سمجھدار اور مستند جگہ سے لو، اور اس کو بتاؤ کہ یہ اس مقصد کے لیے میں اس نقش کو استعمال کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کر لوں؟ اب دیکھنے والا دیکھے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس نقش کا مقصد کیا تھا. صحیح. اب مثال کے طور پہ ہم نقش بتاتے ہیں کہ بھائی یہ نقش ہے 15 کا نقش ہے، صحیح. عام اجازت ہے، لکھو اینٹی بایوٹک ہے، آپ کے ہر اس میں فائدہ کرے گا. تو اس کو ہر کیا کارا. کیا وہ واقعی کرے گا؟ جی یہ سوال ہے. بالکل کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کو نقش ہرکارہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں تمام حرف موجود ہیں، 1 سے 9 تک. 28 کے 28 حرف موجود ہیں اس میں. صحیح. اس میں چاروں قوتیں موجود ہیں. صحیح. اور آپ جس مقصد کے لیے وہ نقش لکھتے ہو تو آپ پر وہی عنصر غالب آتا ہے. یہ اس نقش کی روحانیت و بزرگوں کی اجازت کا اثر ہے. اب بولتے ہو نا اجازت کہاں کام آتی ہے؟ کہاں کام؟ یہاں کام آتی ہے. صحیح. کیا؟ روحانی اجازت یہاں کام آتی یہاں ہے. کام آتی ہے، اس کی تاثیر میں. اس کی تاثیر میں. سبحان اللہ. تو نقش بیسیکلی ایک قاعدے قوانین سے لکھا جاتا ہے. اس میں نوری اور روحانی مخلوقات کا موجود ہوتی ہیں، اس میں سبحان اس کی اللہ. قوتیں موجود ہوتی ہیں، اس میں تسخیر موجود ہوتی ہے، ای بس سمجھ میں، اس میں روحانیت موجود ہوتی ہے. اور تعویذات جو ہوتے ہیں نا، وہ قرآن کی آیتیں آپ کوئی بھی اجازت لے کر اپنے بزرگوں سے آپ لکھ کے اپنے گلے میں ڈال دیں یا اپنے پر پہن لیں یا استعمال کر لیں. اس کو تعویذ کہتے ہیں. نقش اس کو کہتے ہیں. فرق سمپل یہ ہے کہ تعویذ کیا؟ تعویذ. آپ کسی بھی دم کرنے کو بھی تعویذ کہتے ہیں. ہاں، اب قرآن کی آیت ہے، اب دم کیا اور اس کو لکھ کے دے دیا. صحیح. لکھ کر دیا. بالکل پہننے والا تعویذ. اگر رکھنے کو دیا تعویذ، پہن لٹکانے کو دیا تعویذ، دبانے کو دیا تعویذ. اب کوئی تعویذ لکھتے اس پہ دم کرتے ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ دم کیا ہوا تعویذ، صحیح. دم کیا ہوا پانی. صحیح. آئی بات سمجھ میں؟ اب نقش میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ آتشی نقش لکھ رہے ہیں آتشی نقش لکھ رہے ہیں تو اس کا کیا کریں گے؟ اگر بادی لکھ رہے ہیں تو اس کا کیا کریں گے؟ آبی لکھ رہے ہیں تو اس کا کیا کریں گے؟ خاکی لکھ رہے ہیں تو اس کا کیا کریں گے؟ جی مطلب استعمال میں مختلف ہیں. استعمال بھی مختلف ہیں، مقاصد بھی مختلف ہیں. نقش مختلف مقاصدوں کے لیے لکھا جاتا ہے. صحیح. تعویذ اکثریت میں صرف اور صرف حفاظت کے لیے ہوتا ہے. اب آگئی سمجھ بات؟ صحیح. تعویذ عموماً حفاظت کے لیے ہوتا ہے. صحیح ہے. ہاں. تو یہ نقش اور تعویذ میں فرق ہے. اور نقش پھر کئی طرح کے ہوتے ہیں.
صحیح. کیا نقش کئی طرح کے اچھا، ہوتے ہیں. نقش میں باقاعدہ طور پہ کچھ اشکال بھی ہوتی ہیں، صحیح. کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں. صحیح. کیا علامتیں ہوتی ہیں. لیکن تعویذات میں نہیں ہوتی. اب صحیح. لوگ تعویذات کو نقش سمجھتے ہیں، نقش کو تعویذات سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک ہی ہے، لیکن فرق بالکل معمولی سا ہے. صحیح. مطلب جیسے جو ہے وہ جیسے بسم اللہ شریف کا اگر تعویذ لکھا جائے تو وہ علم العدد کے تحت لکھا جائے تو وہ نقش کہلائے گا، وہ تعویذ نہیں کہلائے وہ گا. نقش کہلائے گا. صحیح. تعویذات کیا ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھ دی آپ نے. صحیح ہے. اور کسی بھی صورت کو آپ نے عربی میں لکھ دیا، اس میں زبر زیر نہ بھی ڈالی، ہاں، اعراب نہ بھی ڈالے. آپ نے حرف توڑ کر بھی اگر لکھ دیا، یعنی جی. کہ جدا جدا کر دیا، صحیح ہے. صحیح ہے. آئی بس سمجھ میں، تو اس کے اوپر کون سا قانون لاگو ہو گیا؟ تعویذ کا. علم الحروف کا، علم الاعداد کا. اب جیسے بسم اللہ ہے نا، جی اب جی بسم اللہ آپ نے حرف الگ الگ کر کے لکھا، یعنی جی کہ با، سین، میم، جی. الف، لام، لام، ہے، پوری ملا کے نہیں لکھی. صحیح ہے. آپ نے حرف توڑ کے دائرے میں لکھ دیا، یعنی کہ کوئی کسی قسم کا کوئی وہ بنا کے، جسے مربع بنا کے یا صحیح ہے. گول دائرہ بنا کے صحیح. یا کسی سٹار کی صورت میں بنا کے. صحیح. اب اس کو مختلف صورتوں میں ترتیب دے کر، لیکن وہ پھر قاعدے قوانین کے تحت ہوتا ہے، وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، ہر بندہ نہیں جان سکتا. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، صحیح. کیا سلیمان علیہ السلام 5 کونوں والا نقش آپ کی علامت تھی. نہیں 5 نہیں 6. صحیح. ٹھیک. کہ جسے ستارہ سلیمانی بھی کہتے ہیں. آج کل یہودیوں کو جو بالکل لوگو ہے، اچھا. انہوں نے انہی کی نسبت سے رکھا ہے. وہ اس کو بڑا طاقت سمجھتے ہیں، اس کو قوت سمجھتے ہیں. 369 کے اچھا قاعدے پہ. دیکھو، ایک بات یاد رکھنا کہ علامت کا بھی نا اپنا اثر ہے. صحیح. علامت کیا ہے؟ کیا ہے؟ اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس کی ابتدا کیا ہے؟ رب جب روئے زمین پہ تجلی کرتا ہے نا، تو وہ نور کی صورت اختیار کرتی ہے، اور پھر وہ نور جب منتقل ہوتا ہے، نزول کرتا ہے، پھر وہ روشنی کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کا درجہ ہے نا، وہ علامت کی صورت اختیار کر جاتی ہے. اہل معرفتوں کے نزدیک، عارفوں کے نزدیک، صوفیوں کے نزدیک. صحیح. اور پھر وہی علامتیں پھر اثر و تاثیر رکھتی ہیں. ابتدان میں حرف ابجد کیا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ علامتیں. صحیح. بھائی آپ بولتے ہو نا کہ یہ الف کی علامت، یہ صاد، یہ غین، جی. پہچان کراتے ہو نا ایک چھوٹے سے بچے کو. بالکل. اب اسی کی نومیریکل ویلیو نکال لو. اور اس کو ایک خاص طریقے سے پھر آپ اس کا نقش تیار کر لو. اس کے اچھا باقاعدہ اس بعض پہ جو نقش اتنے سری و تاثیر ہوتے ہیں شاہ صاحب، تسخیر کے لیے جو لکھے جاتے ہیں، خاص کر میں نے 9-15 کے نقش کا کمال دیکھا ہے کہ صحیح. آپ 15 کا نقش لکھ کے آپ مٹھی بند کریں. کیا؟ مٹھی بند کریں. ہاں. آپ مثال کے طور پہ کسی کے بھی پرندے کو حکم دیتے ہو، اگر آپ اس پہ صاحب ریاضت ہوتے ہو، صاحب دعوت ہوتے ہو، آپ 15 کا نقش لکھ کے اپنے مٹھی پہ بند کرو اور اوپر کبوتر اڑا ہے، اس کو حکم کرو، کبوتر آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ جائے گا. 15 کا نقش جس نے ریاضت کی ہو، ریاضت کا مطلب کیا کہیں گے؟ ریاضت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تکرار، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی ایک خاص ترتیب کے ساتھ کرنا. کہ جیسے الحمدللہ 15 کے نقش پہ بھی ہمارے مریدوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کری ہیں. صحیح. کیا؟ بڑی بڑی ریاضتیں بڑی کی. بڑی ریاضتیں کی ہیں. 1.25 لاکھ لکھے ہیں. تو جس نے 1.25 لاکھ لکھا ہو وہ یہ کمال کر سکتا ہے. یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو. اچھا مثال دی ہے. ہاں. صحیح.
اب اس نے اس لیے تھوڑی لکھا ہے کہ وہ کبوتر کو بٹھا لے گا. سبحان اللہ. یہ روحانیت ان کاموں کے لیے تھوڑی ہے. صحیح. لیکن انسان جب چلتا ہے نا تو اسی نیت سے چلتا ہے کہ میں تسخیر کا عمل کروں. لیکن عائشہ ایسا جھوجو جب اس کے سامنے اسرار کھلنے لگتے ہیں نا تو اس کا جو اصل مقصد ہوتا ہے نا وہ اس کو بھلا دیا جاتا ہے. اس کی جگہ اس کو اتنی نعمتیں دے دی جاتی ہیں جو اس کے لیے کافی ہوتی ہیں. کرنے چلا تو تسخیر خود مسخر ہو گیا. خود مسخر ہو گیا. آہا. سبحان اللہ. اور یہ علم العداد میں 1 سے لے کے 9 تک کے عددوں کا ہی کمال ہے. اسی کی روحانیت کا کمال ہے. حضور جو نقوش والا عمل آپ بتا رہے ہیں کہ نقوش کو نقوش یہ جو علم ابجد ہے جیسے اسماء اصحاب کہف مثال دے رہا ہوں کہ اس کو ہم نقش کہیں گے یا تعویذ کہیں گے؟ کس کو؟ اسماء اصحاب کہف جیسے لکھے جاتے ہیں. تعویذ. صحیح ہے. باقاعدہ اور اس کے نام. اگر عدد کے نام عدد نکال لیتے ہو. صحیح ہے. آئی بات سمجھ میں. اور ایک قانون کے تحت بڑھ تو اس میں سب سے بڑا قانون پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ جی. ابمن. ابمن. الف الف با با میم میم. اور نون. ابمن یہ 15 کے نشر پہ قانون ہوتا ہے اس کا. اچھا. ہاں. اب ابمن کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ قانون ہے علم العدد کا کہ جس کے تحت فیسا گورس نے اس کی کھولنا شروع کری تھی گراہیں. اچھا. ہاں. فیسا اور غورس. یہی نقش تھا 15 کا جس کے بارے میں اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پہ درج تھا. صحیح. 9 خانے والا. اور اسی کی برکت تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ انگوٹھی عطا کی تھی جس سے آپ حکومت کیا کرتے تھے. کیا حکومت کیا کرتے تھے. اور وہ انگوٹھی کس نے چورا لی تھی؟ کس نے چوری کی؟ شیطان نے. جس کا نام کیا تھا؟ سخر. اچھا. یہ جن تھا. اس کی بادشاہت سمندروں پہ تھی. صحیح. یہ آپ کی انگوٹھی لے کے بھاگ گیا تھا. تاریخ میں اچھا. واقعہ ملتا ہے. صحیح. لیکن جب اس کو گرفتار کیا اور اس نے باقاعدہ طور پہ انگوٹھی کی مدد سے اس جس کو مہر سلیمانی کہتے ہیں اس کی مدد سے اس نے باقاعدہ طور پہ آپ کا روپ دھار کی حکومت کرنی شروع کر دی تھی. اللہ اکبر. ہاں. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو گرفتار کیا. اس کو پکڑا اس لے کر آیا اس کو. اور پھر آپ نے کیا کرا؟ پھر آپ نے اس کو قید کر کے تابوت میں رکھ کر اور اس کو پورا بند کر کے اس کو سمندر میں ڈال دیا تھا. اور وہ آج تک زندہ ہے. وہ شیطان. سخر جو نامی شیطان ہے جنات تھا. صحیح. تاریخ میں پورے واقعات لکھے ہوئے ہیں. صحیح. تو پھر وہ انگوٹھی آپ کو ملی. پھر آپ نے حکومت کی. آپ کال لینا ہے آپ لے سکتے ہو. ہاں. صحیح. ہاں. سبحان اللہ. تو حضور خیر یہ جو اور اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہیں تو آپ ضرور کامنٹس میں کر سکتے ہیں. اس نمبر پہ بھی آپ مجھ سے بھیج سکتے ہیں. اور باقی میں پھر ایک بار کہوں گا آپ سے کہ یاد رکھو کہ نقش کسی سے بھی لو پہلے اس نقش کی چال کو دیکھو کہ وہ اصول کے مطابق ہے قانون کے مطابق ہے. اگر ہے تو اس کی اجازت لے کے اس کو استعمال کرو ورنہ ہرگز نہ لے کر آنا. میں نے ایسے بھی معاملات دیکھے ہیں شاہ صاحب کہ لوگ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں باباؤں کے پاس دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں نقش تعویذات لے آتے ہیں. جب وہ لاتے ہیں نا وہ پورے گھر اجڑتے دیکھیں. الٹے ہو جاتے ہیں. الٹے اثر ہو جاتا ہے. صرف چالوں کا بدلنا. اچھا. عام زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر کی ترتیب. ترتیب عناصر. ترتیب ہے. اور موت کیا ہے؟ انہی کا بگڑ جانا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کال لگی ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب اور کہاں سے اور کیا حکم فرمائیں گے؟ جی میرا نام صفت اللہ ہے اور پشاور سے. صحیح.
جی جی کیا پوچھنا چاہیں جی گے؟ یہ میرا وائف ہے ایمن ایمن صفت بنت نرگس بی بی. ان کا ذرا نام چیک کیجئے، کوئی روحانی مسئلہ ہے کہ نہیں. نام لکھ لیں. نام دوبارہ بتائیے گا، اردو میں بتائیں نام. جی اردو میں بتا رہا ہوں نا. اچھا، ایمن صفت بنت نرگس بی بی. ایمن بنتے ایمن صفت بنت نرگس. نرگس بی بی. ٹھیک ہے حضور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو ارشاد فرماتے یہ آپ کی ہیں. کون ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کالیں لیتے رہو. حضور ایک عام آدمی ہاں نقش کی چال کو کیسے کوئی پڑتال ہے، کوئی طریقہ کہ جس سے وہ دیکھ سکے کہ یہ تعویذ نقش صحیح لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ بالکل. نقش کی ترتیب ہوتی ہے صحیح. کہ جیسے اب دیکھو ایک لکھا ہوا ہوگا، جی دو، دو کے بعد تین، چار. اب چار کے بعد اگر 612 آ جائے تو غلط ہے. اس کے بعد 510 آ جائے، پھر 870 آ جائے، کس کے تحت ہے یہ نقش؟ کس قانون کے کس تحت؟ قانون کے تحت ہے یہ نقش؟ یہ عدد تبدیل ہوئے تو کیوں ہوئے؟ صحیح. یہ تو بڑا واضح ایک اور بھی پڑتال جیسے کہ کوئی غلطی نہ ہو جو آپ اکثر بتاتے ہیں، اس طرف سے کاؤنٹ کرنا اس طرف سے کاؤنٹ کرنا، وہ کیسے؟ وہ تو اب جیسے 1 سے لے کے 9 تک ہے، صحیح آپ اس کو ہر کھانے میں پوری لکیریں کاؤنٹ کرو گے 15 کا عدد بنے گا. دائیں سے بائیں سے کہیں سے بھی کرو. یہ اصل پڑتال. ٹھیک ہے، یہ سمپل پڑتال ہے. صحیح. لیکن اب 631 سے شروع ہوتا ہے. جی کیا 631 631. مثال کے طور پہ، جی اور بیچ میں دو چار 700 آ جاتی ہے، 800 کی سیریز آ جاتی ہے، 900 کی سیریز آ جاتی ہے، ترتیب غلط ہو گئی. وہ بغیر کسی ہاں قاعدے قانون کے. کالر ساتھ ہیں حضور. بالکل لے سکتے ہو کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سورہ وبرکاتہ. قریش کے سوالات کے ذکر ادا کر لیجیے. تو حضور آپ سے گزارش ہے آپ سورہ قریش کے باموکل. ٹھیک ہے، باموقع. حضور یہ ہم نے سورہ قریش کی ذکر ادا کر دی ہے سوالات کی. تو ٹھیک آپ ہے، سے گزارش کہ آپ سورہ قریش کی باموکل عظیمت بتا دیں اور اسی طریقے کا بھی سمجھانا بڑا کرم ہوگا. آپ نے سورہ قریش 1.25 مکمل کر لیے؟ جی جی الحمدللہ رب العالمین. اب آپ باموکل کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی حضور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں کہ سورہ قریش باموکل اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے، جی حضور. اور آپ اس کو فی الحال صرف اور صرف 70 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کریں اور 40 روز تک. ٹھیک ہے، جب آپ 70 مرتبہ روز 40 روز تک پڑھ لیں گے پھر مجھ سے رابطہ کیجیے گا، پھر میں آپ کو آگے کا سبق دوں گا. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی، ڈاکٹر واجد صاحب. جی بات کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضرت میرا نام صوبیہ ہے. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا آتا ہے، بہت زبردست. جزاک اللہ. جی حضرت بہت بہت شکریہ اس کے لیے. تو آپ نے پروگرام سے کیا سیکھا، میری محفلوں سے نشست سے کیا سیکھا، یا صرف سبحان اللہ کا؟ جی حضرت اتنا کچھ سیکھا کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کو. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو دنیا میں حضرت معاشرے میں آپ فائدہ نے ہوا؟ ہمیں اتنا شعور آیا. ٹھیک ہے، جی حضرت آپ نے نا ہمیں جینے کا طریقہ بتایا ہے. چلیں اللہ تعالیٰ اس جینے کے طریقے میں آپ کی جی زندگی میں برکت عطا فرمائے. کچھ پوچھنا جی چاہیں گی؟ حضرت آپ ہمارے میاں حضور کے پھول ہیں، پھولوں کی طرح ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبت ہمیشہ سلامت رکھے. سبحان اللہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عمر کرے اور آپ کا سایہ ہمیشہ رہے ہمارے اوپر. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں. جی سبحان اللہ. حضرت ہمارے یہ ہماری ایک چھوٹی بہن ہے ارشیا، ان کی شادی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نا آپ دعا کر دیجیے. اچھا اللہ تعالیٰ ان کا نصیب اچھا کرے، اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ ان کو عطا فرمائے. ان سے یہ کہو کہ یا عزیز ہو یا لطیف ہو. کیا
یا عزیزو یا لطیفو 500 مرتبہ عصر و مغرب کے درمیان پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جہاں چاہیں گے وہاں اچھا رشتہ ہو جائے گا. میری بہنیں جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو بھی اجازت ہے. سبحان اللہ حضور، یہ ہمارے بھائی کا استخارہ فرما دیجیے گا. ایمن صفت بنت نرگس بی بی. اصل میں ان کا انداز تھا تو میں نے ان کو کہا اردو میں بتائیے، کہیں ناراض نہ ہو گئے ہوں، تو میں ان سے جو ہے نا دل جوئی کے لیے خیر عرض کیا تھا. لیکن چلیں کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، تو ان کا استخارہ فرما دیجیے. اچھا نام ان کا کیا تھا؟ ایمن صفت بنت نرگس بی بی. ٹھیک ہے، آپ گفتگو کریں، میں بھی بتا دیتا ہوں چیک. اچھا حضور خیر، ایک تو بہن یہ وبحمدہ استغفر اللہ، یہ اس کا پوچھ رہی ہیں کہ ناغے کے دنوں میں پڑھا جا سکتا ہے تو شرائن تو پڑھا جا سکتا ہے، اور روحانی طور پر عمل کی صورت میں نہیں پڑھا جا سکتا، ویسے پڑھ سکتی ہیں، برکت کے لیے پڑھ سکتے. اگر آپ زکوٰۃ ادا کر رہی ہیں اس کو تو نہیں کریں گی، لیکن برکت کے لیے آپ اس کو زبان تالو سے لگا کے پڑھ سکتی ہیں. سبحان اللہ. اچھا میری بہن ایمن صفت، آپ ایک کام یہ کیجئے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ اس کو 21 روز تک پڑھیں اور اس کا پانی دم کر کے آپ پئیں، اور یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر مجھے بتائیے گا انشاءاللہ. جی ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضور میں محمد شاہنواز جھارکھنڈ سے بات کر رہا ہوں حضور. کہاں سے؟ آواز یہ حضور میں 2 منٹ ٹائم لوں گا حضور. جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی حضور میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، الحمدللہ میں اسی سے جڑ کر الحمدللہ سورہ قریش میں اس سے ریاضت کیا حضور، اس سے چلے پی کیا، آپ کی اجازت سے کئی سارے میں نے چلے کیا حضور. لیکن حضور کچھ منتھ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے حضور کہ میں باقاعدہ لوگوں کا روحانی علاج کرتا تھا حضور. ٹھیک ہے. یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ حضور لوگوں کا آنا بالکل بند ہو چکا ہے، اور جس سے مطلب کافی کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا ہے حضور، اور کافی اس معاملے میں ہم آپ کا نام کیا ہے؟ بالکل لوگوں کا آنا بالکل. یہ محمد شاہنواز. محمد شاہنواز. اچھا آپ نے سورہ قریش پڑھی ہوئی ہے یقیناً؟ جی جی حضور. اچھا اب آپ نے ایک کام کرنا ہے. اچھا میرے 15 کا نقش جانتے ہیں آپ؟ جی حضور. جی ٹھیک ہے، اب آپ نے ایک اس کی بھی جگہ ادا کی حضور. بس سن لیں. اب ابھی آئے گی 21 تاریخ، 21 جی رمضان. حضور. ٹھیک ہے، 21 رمضان میں آپ نے عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ 15 کا نقش لکھنا ہے، لیکن اس کی ترتیب آپ اس طرح رکھنا کہ اپنا رخ آپ شمال کی جانب رکھنا. ٹھیک ہے، اور ایک لکھنا اور ایک بار سورہ قریش بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے دم کرنا. پھر دوسرے خانے میں آپ 2 مرتبہ سورہ قریش پڑھو گے بسم اللہ کے ساتھ اور دوسرے خانے میں دم کر دو گے. اس طرح آپ پورے 9 خانوں میں 9، ہر خانے میں جو عدد ہوگا نا اس کے مطابق آپ نے سورہ قریش پڑھ کے دم کرتے رہنا ہے. اس کے بعد آپ اس کو فولڈ کریں، فولڈ کرنے کے بعد 70 مرتبہ سورہ قریش اس پہ دم کریں، اور دم کرنے کے بعد جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں مریض کو دیکھتے ہیں، آئی بات سمجھیں، وہاں پر آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں. تسخیر کے لیے بہترین نقش ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں کے پاس ڈاکٹر ہیں، پیشنٹ نہیں آتے، حکیم ہیں، مریض نہیں آتے، روحانی علاج کرتے ہیں لوگ نہیں آتے، یا دکاندار ہیں گاہک نہیں آتے، آفس ہے کانٹریکٹ نہیں ملتا، ان کے لیے کر لیں. اس طریقے سے ایک بار تک سیکھ لیں. اور سب سے بڑی بات ہے 21 رمضان پھر ہر 1 سال بعد آئے گی. جی 21 رمضان کا ہی خاص عمل ہے. خاص عمل ہے یہ 21 رمضان کا، 21 تاریخ کا عصر و مغرب کے درمیان اس کو لکھیں اور لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں. تذکیر خلائی کیا تصویر خلائق کمال کا 15 کے نقش میں موجود ہے، اور اس طریق کے ساتھ جو میں نے بتایا ابھی آپ کو. ٹھیک ہے، تو 21 تاریخ کو تو آپ جو ہے وہ کا روزہ تو آپ کے ساتھ کھولنا، اثر سے مغرب تو مصروفیت ہے. پھر اب جو کراچی میں رہتے ہیں وہ وہیں بیٹھ کے لکھ لیں میرے سامنے. اچھا ہاں سبحان اللہ، آپ کو دیکھتے دیکھتے لکھتے رہیں. سبحان وہاں لکھ لیں، نہیں تو جہاں پر ہے دنیا میں وہاں لکھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خیر آج کالز تو ہم نے لی ہیں، لیکن وقت پھر وہی ہے، بڑی تیزی سے گزرتا ہے.
اور جو ہے وقت بہت کم ہوتا ہے جس میں اور سیکھنا بھی ہے. سب سے بڑی بات یہ آج ہمارا نا نقش کے اوپر تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس چھوٹے سے وقت کے اندر ہم اتنی تفصیل گفتگو نہیں کر سکتے، صحیح. لیکن الحمدللہ ہمارا ایک کشف العملیات کورس کورس. شروع ہوا ہے، صحیح. اور ابھی ہمارے کتنے لیکچر ہو گئے اس میں؟ 3 لیکچر ہو چکے ہیں نا، مل چکے ہیں لوگوں کو، رمضان میں بھی کیے ہیں ہم نے ٹائم نکال کے لوگوں کے لیے. تو اس کشف العملیات میں نا کیا سکھایا جا رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جی. کشف العملیات میں علم العادات، علم الحروف، اور باقاعدہ طور پہ عددوں کے ذریعے روحانی علاج کرنا، عددوں کے ذریعے معلوم کرنا، عددوں کے ذریعے نقش کی ترتیب دینا، نقش بنانا، سیکھنا کہ کون سا نقش کس لیے دینا، یہ سب ہمارے لیکچر چل رہے ہیں. صحیح. اور الحمدللہ یہ کورس ہم نے ابھی لانچ کیا تھا، تقریباً ابھی وہاں سے یہ پہلا ہی لیول ہے، اس کا پہلا لیول ہے. صحیح. اور ابھی ہمارے 3 لیکچر گئے، اور 3 لیکچر کے اندر ان کو اتنا سمجھ آ گیا کہ علم العدد ہے کیا، اور یہ آج کے دور پرفتن دور میں آپ کے لیے کتنی اشد ضرورت ہے اس کی. آپ کو کشف. اس میں آپ کو علم الحروف بھی سکھایا جا رہا ہے، صحیح. علم العادات بھی سکھایا جا رہا ہے، علم العملیات بھی سکھایا جا رہا ہے، یعنی کہ پورا مجموعہ کہ صحیح. جس کے اندر قاعدے قوانین ہیں. کیا قاعدے قوانین. کہ اگر ہم نے کسی کا حال معلوم کرنا ہے تو کون سا قانون لاگو ہوگا؟ صحیح. 34 کا ہوگا، 12 کا ہوگا، 25 کا ہوگا، امن ہوگا، بدوجلن ہوگا، یہ تو نام بھی نہیں سنوں گے. صحیح. یہ سارے اس کے قانون کے طریقے ہیں. یہ صحیح. سب میں انشاءاللہ کشف العملیات میں سکھا رہا ہوں اپنے لوگوں کو، اور اس کو مکمل کرواؤں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ. کہ لوگ اپنا قلم اور پین اٹھائیں اور کسی کو خالی شکل دیکھیں اور بنانا شروع کر دیں، اس کے پورے پرچے پہ اس کا حال لکھ دیں. او سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ طریقہ ہے. حضور کوئی کشف العملیات میں اگر داخلہ لینا چاہتا ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ وہ انتظار کرے گا. اچھا. ظاہر سی بات ہے، سیٹس فل ہو گئی؟ وہ تو کورس چل رہا ہے ابھی ہمارا نہیں الحمدللہ، نہیں، وہ تو کورس چل رہا ہے جس نے لیکن دوسرا لیول جب شروع ہوگا تو اس میں تو ابھی جیسے آج آپ کو سماعت کیا ہے لوگوں نے، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تو وہ انتظار کرے ابھی تو 3 بھائی مہینے. ہم 2 مہینے سے کہہ تو رہے تھے لوگوں کو، تو لوگوں نے ایڈمیشن لیے، تو لوگوں نے کسی سے غلطی ہو گئی، کوئی نہیں آ سکا، ہاں اب وہ غلطی کا ازالہ انتظار کر کے کرے گا آپ یا کہو گے تو ان کو لے لیں گے کلاس میں. حضور ریکویسٹ ہے کہ جو علم کا طالب آئے تو اس کو منع نہ کیا جائے، بلکہ اس کو دامن چلو میں ان کے لیے آغوش کوئی میں. راستہ نکال دینا پھر کوئی، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ان کو سبحان راستہ اللہ. نکال دیں گے انشاءاللہ. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے سخی نہیں دیکھا، تو سخاوت کا مظاہرہ کیجئے، جو آئے منع نہ کیجئے. انشاءاللہ ابھی خیر اب یہ ابتدائی ہے، صحیح. 2-3 لیکچر ہوئے ابھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی آتا ہے تو پھر آپ اس کو کلاس میں ایڈ کر کے، لیکن اس کو پرسنلی لیکچر دینا، ٹھیک ہے، اور تاکہ وہ لیکچر اپنے اٹینڈ کر کے پھر وہ کلاس کے اندر شامل ہو جائے. کیونکہ دیکھیں نا، بعض بچہ اگر بڑھ رہا ہے آگے، اور اگر 3-4 لیکچر کے بعد اگر نیا بچہ آگے کلاس میں بیٹھتا ہے، اس کو تو نہیں پتا آگے کہ کیا چل رہا ہے، اس کو پیچھے کو تو سیکھنا بیسک پڑے گا نہیں نا، پتا. بیسک تو پتہ ہونی چاہیے نا. صحیح. تو حضور خیر ابھی درود کی طرف کہ بالکل، آپ درود ناریہ کی درود تعلیم فرمائیے. درود ناریہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھیں. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود ناریہ. اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ. آمین آمین آمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ درود ناریہ ہے. بالکل. تو حضور درود ناریہ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ یہ مشکلیں، پریشانیاں رفع کرنے کے لیے بہترین ہیں. بالکل ایسا ہی. اور کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، خاتمہ بالخیر کے لیے بہترین ہے.
اور اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس درود پاک پر ریاضت کرے. اور اس درود پاک کا ختم بھی دلایا جاتا ہے. صحیح. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی مسائل میں گرفتار ہے، پریشان ہے، کوئی راستہ نہیں دکھ رہا، تو آپ 11 خواتین اکٹھا کریں. اگر مرد کریں تو 11 مرد ہوں، خواتین کریں تو 11 خواتین ہوں، یا مرد تو 11 ہوں، تو تعداد 11 کی ہونی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو 111 مرتبہ ہر 11 لوگ اس کو پڑھنا شروع کریں. 11 میں سے ہر آدمی 111 بار پڑھے، اور صحیح. پھر ختم میں دعا کرے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کریں 11 کے 11 افراد ہاتھ اٹھا کر. سبحان تو اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سن لے گا، حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. درود کی برکت ہے. کتنے ہو گئے؟ 111 11 ضرب 111 1221 مرتبہ. 1221 ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ نشست انتہائی مختصر سے وقت میں یہ کہہ لیجئے کہ کوزے میں دریا سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھا، لیکن یہ تو ابتدا ہے اس علم کی، کہ صرف اس علم کا ایک تعارف پیش کیا گیا، اور سبحان اللہ وہ علم عطا کیا گیا کہ جو برسوں کی معلومات جو کتابوں سے مطالعے سے ہمیں نہیں ملتے، اور ایک نشست میں وہ معلومات کا خزانہ اکٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ان کی سخاوت میں مزید برکتیں عطا فرمائے. یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے. آپ اس پروگرام کے آخر میں ذکر میں شامل ضرور ہوا کیجئے. ذکر وہ ذکر ہے کہ جو سلاسل کا فیض ہے، اور فیض لیے بغیر نہ جایا کیجئے. آخر میں محبت کا پیغام. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. یا انت الغادي انت الحق ليس الغادي الا هو. انت الباقي انت الحق ليس الباقي إلا هو. قلبي يهواك يا رحمن، ذكرك روح وريحان. يا نبي سلام عليك يا رسول
سلام عليك يا رحمة للعالمين نور الهدى بدر الدجى يا مصطفى يا مصطفى يا غوث يا غوث مدد يا جيلاني يا باز الله يا سلطاني أدركنا في كل الحالات أدركنا في كل الحالات يا غوث مدد يا
يا شاذلي يا أبا الحسن سر اليقين في كل زمن يا منبع الفضل والمنن يا إمامنا يا إمامنا في كل زمن يا عارف الحق يا عارف الحق يا عارف الحق يا طارق شاه يا طارق شاه في وجهه نور الهدى في قلبه سر التقى يا عارف الحق يا طارق شاه شيخ كريم شيخ كريم عبد الواجد نور الطريق عبد الواجد للحق دوما شاهد سر الإمام الشاذلي في وجهه قد ينجلي يا عبد الواجد يا عبد الواجد يا عبد الواجد مرشدي